الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی غلطی ہو تو تبھی معافی مانگ لیا کرو، جب بھی غلطی ہو تو تبھی معافی مانگ لیا کرو، زندگی ہر بار شب بارات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ ان آیت کریمہ میں ایک مبارک رات کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس مقام پر اس مبارک رات سے کون سی رات مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کرام کے دو اقوال ہیں، دو مبارک راتیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے جو ہر سال رمضان المبارک میں آتی ہے اور اسی مبارک رات میں قرآن کریم نازل ہوا اور اسی رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے نصف شعبان کی رات یعنی شب بارات مراد ہے۔ شب بارات بہت برکتوں والی عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے، لاکھوں لاکھ گناہگاروں کو بخشش کی جاتی ہے اور لوگوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم ان 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلا بقرعید کی رات، دوسرا عید الفطر کی رات، تیسرا 15 شعبان کی رات، چوتھا عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، ہمارے آقا و مولا مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ جو بھی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ حاضرین، شب بارات عبادت کی رات ہے، اس رات کو دل سے غفلت کے پردے ہٹا کر اللہ پاک کی یاد میں گزارنا سعادت ہی سعادت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، شب بارات کی 5 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیات یہ ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، مثلا آئندہ سال کسے کتنی روزی دی جائے گی، کون خوش نصیب حج کرے گا، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا وغیرہ، سب کچھ فرشتوں کو بتا کر اس کام پر ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ دوسرا، اس رات میں عبادت کے خصوصی فضائل ہیں، مثلا اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ شب بارات میں 100 رکعت نوافل پڑھے اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے، ان میں سے 30 فرشتے سے جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 فرشتے سے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سناتے ہیں، 30 فرشتے اسے دنیاوی آفت سے بچاتے ہیں اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نزول الرحمہ یعنی اس رات اللہ پاک کی رحمت چوما چوم برستی ہے۔ چوتھا، اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ پانچویں اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں ہمارے آقا و مولا مکہ مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ آئی شب بارات یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم کی رات ہے یہ رحمتوں کی رات، جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا، جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا، اس کی عنایتوں کی یہ ہے نعمتوں کی رات۔ غم کا علاج آج کی شب پہ دستیاب ہے، یہ جاں فضا ہے ساعتیں یہ فرحتوں کی رات۔ محترم سامعین و سامعات، آپ نے دیکھا کہ شب بارات کی رات کتنی عظمتوں والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے ہمارے سارے گناہ معاف فرمائیں اور ہماری دعائیں قبول فرمائیں، آمین۔ اب میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ کبھی معراج کبھی شب بارات تو کبھی شب قدر دیتا ہے، کبھی معراج تو کبھی شب بارات تو کبھی شب قدر دیتا ہے، کتنا مہربان ہے رب بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔